نکلے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 19۔ جب ترخان اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ ایک نخلستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہاں ان کی ملاقات ایک فوجی دستے سے ہوئی۔ یہ قتیبہ کا فوجی دستہ تھا جس کی کمان زرار بن حسین کر رہا تھا، اور یہ دستہ بخارا کی جنگ سے واپس آ رہا تھا۔ چونکہ ترخان اور اس کے دوست بھی نخلستان میں پڑاؤ کے لیے رکے تھے، اس لیے وقتی طور پر ان کا اور دستے کے سپاہیوں کا آپس میں گھل مل جانا ایک فطری عمل تھا۔ اس دوران زرار بن حسین نے کئی مرتبہ زمرد کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اسے زمرد کے چہرے پر کوئی کہانی لکھی نظر آ رہی تھی اور وہ اس کہانی کے متن کو پڑھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک آدھ بار ترخان سے سوال کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، ترخان نے جواب دیا تو زمرد بے اختیار رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر زرار بن حسین کو احساس ہوا کہ ترخان جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ ترخان اور اس کے ساتھیوں نے زمرد کو عیاشی کے لیے اغوا کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ترخان کو کوریدنا شروع کر دیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی معقول جواب نہ پا کر زرار نے اپنے دستے کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ترخان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیں۔ چنانچہ ترخان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی شام زرار بن حسین نے تمام واقعات زمرد سے سنے۔ اسے زمرد پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس نے باقی دستے کو مرو روانہ کر دیا، لیکن اس سے پہلے وہ ترخان اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنا نہ بھولا تھا۔ اس کے بعد وہ خود زمرد کو لے کر سوغت چلا گیا۔ جب زرار بن حسین اور زمرد سوغت پہنچے تو زمرد اسے عباس کے گھر لے گئی۔ عباس کے زخم چونکہ گہرے تھے اس لیے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ زمرد کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زمرد کو دیکھ کر اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ عباس کو اس حالت میں دیکھ کر زمرد کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر عباس کے پاس آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک چاہنے کے باوجود وہ عباس سے کچھ نہ کہہ سکی۔ یہی حالت عباس کی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخر عباس نے سکوت توڑا۔ یہ واقعی تم ہو زمرد؟ اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں عباس، زمرد نے کہا، یہ میں ہی ہوں، تمہاری زمرد۔ اور پھر زمرد نے وہ تمام واقعات سنانے شروع کر دیے جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے، اور آخر میں اس نے زرار بن حسین کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اور اگر وہ میری مدد کو نہ پہنچتا تو شاید میں اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ کیا تم مجھے اس سے ملواؤ گی نہیں؟ عباس نے زمرد سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ مہمان خانے میں بیٹھا ہے، کہو تو ادھر ہی بلوا لوں؟ زمرد نے پوچھا۔ ہاں اسے ادھر ہی بلوا لو، عباس نے کہا تو زمرد سر ہلائی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ زرار بن حسین بھی تھا۔ زرار نے عباس کی خیریت معلوم کرنے اور رسمی کلمات ادا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ اسے خاموش دیکھ کر عباس نے کہا، میں تمہارا شکر ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی شکریہ کے چند الفاظ تو ضرور کہوں گا۔ عباس کی یہ بات سن کر زرار مسکرا دیا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ ایک انسان کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد نہ کرنا بہادروں کا شیوا نہیں ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس ایک ہی دن میں عباس زرار کے لیے اور زرار عباس کے لیے اجنبی نہ رہے تھے۔ پھر جتنے دن زرار سوغت میں رہا یہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ دن کا زیادہ تر حصہ عباس کے ساتھ گزارتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور عباس صحت مند ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے زخم بھرنے لگے تھے۔ زرار کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنے دن سوغت میں گزارے، لیکن عباس اور اس کی ماں کی ضد کے آگے اس کی ایک نہ چل سکی۔ آخر بڑی مشکل سے ایک دن اسے واپس جانے کی اجازت مل ہی گئی، لیکن وہ بھی اس شرط پر کہ زرار وقتاً فوقتاً عباس سے ملنے آتا رہے گا۔ زرار نے عباس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ چلتے وقت اس نے عباس سے کہا تھا، شاید میں اکیلا نہ آؤں، ہو سکتا ہے کہ سوغت کو آنے والا راستہ کسی نئے طوفان سے آشنا ہو جائے۔
لیکن اگر وہ طوفان آیا تو تم اس کی موجوں کے ساتھ بہنے میں لطف محسوس کرو گے۔ عباس نے نہ سمجھتے ہوئے زرار کی بات پر مسکرانے کی کوشش کی۔ جتنے دن زرار بن حسین عباس کے ساتھ رہا تھا، عباس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس شخص کی کوئی بات بھی اندازوں پر مبنی نہیں ہوتی، اس لیے عباس نے اس کی بات سمجھے بغیر بھی مسکراتے ہوئے اس کو رخصت کر دیا۔ زرار بن حسین سوغات سے چل پڑا تھا اور اب اس کی منزل مرو تھی۔ بخارا میں مسلمان فوج کو اگرچہ شکست ہوئی تھی، لیکن مسلمان فوج قتیبہ بن مسلم کی دانش مندی کی وجہ سے کسی بڑے طوفان سے بچ گئی تھی، لیکن اس شکست سے سپاہیوں کا حوصلہ مجروح ہونا ایک فطری امر تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ سپاہیوں کا اعتماد بحال کیا جائے، اور قتیبہ اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ ابھی قتیبہ بن مسلم کو مرو میں آئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے حکم دیا کہ شہر سے باہر کھلے میدان میں فوج کو اکٹھا کیا جائے اور فوجیوں کے درمیان مقابلے منعقد کیے جائیں۔ قتیبہ ان مقابلوں کو خود دیکھنا چاہتا تھا، اس سے اس کا مقصد فوج کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ چند دن بعد اسے اطلاع ملی کہ مقابلوں کے لیے انتظامات مکمل ہیں اور اگلے دن مقابلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگلے دن وہ مقررہ جگہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کیے ہوئے تھا۔ قتیبہ کے پیچھے اس کے محافظ دستے کے سوار تھے جو ایک ہی رنگ کے فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ ان سب کے سر قدرے تنے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے ایک ہی ساتھ دلکش چال چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ قتیبہ جب فوج کے اجتماع میں پہنچا، اس وقت فوجی دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان دونوں حصوں کے درمیان راستہ بنا ہوا تھا۔ قتیبہ اس راستے سے گزرتا جا رہا تھا اور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ فوج کے یہ دو حصے مختلف دستوں پر مشتمل تھے اور ہر دستے کا لباس صاف اور جدا تھا جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ دائیں طرف والے دستوں کے عین درمیان میں ایک اونچا سا چبوترا تھا۔ قتیبہ نے اس کے سامنے جا کر گھوڑا روکا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ چبوترے سے مرو کے چند اعلیٰ حکام اتر آئے اور قتیبہ کو چبوترے پر لے گئے۔ جو ہی قتیبہ اوپر پہنچا، فوجیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ شور تھما تو ایک اور شور سنائی دیا۔ یہ شور اس طرح تھا جیسے بہت سے گھوڑے بھاگتے آ رہے ہوں۔ لوگوں نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا تو چند سواروں کا ایک دستہ دائیں سے اور دوسرا بائیں سے اسی راستے پر چلا آ رہا تھا جو فوجیوں کی قطاروں کے درمیان تھا۔ جس جگہ یہ اجتماع منعقد کیا گیا تھا وہ علاقہ سرسبز نہیں بلکہ ریتیلا سا تھا، اس لیے گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اٹھ رہی تھی اور کچھ دیر بعد دونوں دستے گرد میں چھپ گئے تھے۔ جب گرد تھمی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سوار دور دائیں جا کر واپس مڑ رہے تھے اور کچھ بائیں جا کر، جبکہ کچھ سوار زمین پر گرنے کے بعد لڑکانیاں کھا کر راستے کے کناروں پر چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں دستے ایک بار پھر اسی انداز میں آئے اور کچھ اور گھوڑ سوار وہیں پہ چھوڑ کر میدان سے چلے گئے۔ یہ اس دور کا ایک مشہور کھیل تھا جس میں گھوڑ سوار ایک دوسرے کو بغیر ہتھیار استعمال کیے زمین پر گراتے تھے، اور یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد اونٹ پر بیٹھ کر تلوار بازی کے مقابلے ہوئے جس میں فوجیوں کے 4 دستوں نے حصہ لیا تھا۔ ان دستوں کے درمیان ہونے والے مقابلوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ حقیقی طور پر جنگ لڑ رہے ہوں۔ ان مقابلوں کے دوران چند خوبصورت جنگی چالیں بھی چلی گئیں جو ان دستوں کے کمانڈروں کی جنگی مہارت کا ثبوت تھیں۔ ان مقابلوں کے بعد میدان کے راستے کے دونوں طرف 4 گھوڑ سوار ابھرے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ ان نیزوں کی نوک تیز نہیں تھی بلکہ ان کی نوک کے آگے لکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس طرح یہ نیزے کھیلوں کے دوران خطرناک ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ عرب کا مشہور کھیل تھا جس میں آمنے سامنے کے دونوں سواروں نے ایک دوسرے کو نیزے کے زور سے گرانا تھا، اور جو سوار نیزے سے اپنے مخالف کو گرا دیتا تھا وہ فاتح ہوتا تھا۔ کچھ دیر دونوں طرف کے سوار اپنے مخالف سواروں کی طرف دیکھتے رہے تھے۔ اچانک دونوں طرف کے سواروں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ دونوں طرف کے سوار ایک دوسرے کے قریب سے گزرے اور کچھ سوار زمین پر چھوڑے ہوئے آگے نکل گئے۔ آگے جا کر وہ سوار واپس مڑے اور یہی عمل دوبارہ دہرا کر میدان سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد تلوار بازی کے مقابلے ہوئے جس میں سپاہیوں نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا۔ تلوار بازی کے بعد تیر انداز دستوں کی باری آئی تھی۔ تیر اندازی کے ان مقابلوں میں ایک پیادہ اور ایک سوار دستے نے حصہ لیا تھا۔
پیادہ تیر انداز تیر کمانوں میں ڈالے تیار کھڑے تھے، جبکہ سوار تیر اندازوں نے بھی اپنی اپنی کمانوں میں تیر ڈال لیے تھے۔ پھر اچانک ہی پیادہ سواروں نے کپڑوں والے تیر فضا میں چلا دیے۔ جب یہ تیر فضا میں بلندی پر پہنچے، گھڑ سوار دستوں کی کمانوں سے پنگ کی آوازیں ابھریں اور 8 تیر 8 کپڑوں والے تیروں کے تعاقب میں گئے تھے، اور 8 تیر 8 کپڑوں والے تیروں کے تعاقب میں گئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہر تیر ایک ایک کپڑا لیے زمین پر آ گرا تھا۔ یہ دیکھ کر فضا داد و تحسین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آفرین! بے ساختہ قتیبہ بن مسلم کے منہ سے نکلا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ سپاہی اپنا وہی جوش و خروش واپس حاصل کر لیں جو بخارا میں شکست سے پہلے ان کے پاس تھا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جوش کی وجہ سے تمتما رہا تھا۔ تیر اندازی کے بعد مقابلے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے۔ اب تلوار بازی کے مقابلے عروج پر تھے۔ ہر کوئی اپنی مہارت کے جوہر دکھا کر داد وصول کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص میدان میں آیا۔ اس کی تلوار میں گویا بجلی بھری ہوئی تھی اور وہ اب تک 4 لوگوں کو پچھاڑ چکا تھا۔ ہر آنے والا فتح کی امید لے کر اس کے مقابلے میں آتا، لیکن نامراد میدان سے جاتا۔ یہ اس کا 5واں شکار تھا۔ اس کے ساتھ ہی مقابلے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ قتیبہ بن مسلم اس شخص سے بہت متاثر ہوا۔ پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کا نام ابن عامر ہے۔ قتیبہ نے حکم دیا کہ شام کو ابن عامر کو اس کے پاس لایا جائے، وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقابلے اس وقت ختم ہوئے جب سورج سر پر آ چکا تھا۔ آخر میں چند گھڑ سوار دستے چبوترے کے سامنے سے دلک سی چال چلتے ہوئے گزرے۔ ان کا انداز آج کی پریڈ جیسا تھا۔ چبوترے کے سامنے آ کر انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جس طرف سے آئے تھے اس کی مخالف سمت میں چلے گئے۔ ان دستوں کے جاتے ہی لوگوں نے شور بلند کیا جو بڑھتا چلا گیا۔ آخر قتیبہ نے چبوترے پر کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد جب لوگ خاموش ہو گئے تو قتیبہ بن مسلم نے کہا، اے لوگوں، اسلام کے مجاہدوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں چند دن پہلے مرو آیا ہوں۔ ہماری فوج بخارا میں شکست کھا کر آئی ہے، لیکن اس شکست کو فتح میں بدلنا ہمارا فرض ہے، اور ہم یہ فرض اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم شکست کے اثرات اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ ان مقابلوں سے میرا مقصد یہ تھا کہ تمہارے ذہنوں سے شکست کے اثرات دھو دیے جائیں، اور تم نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ تم جہاں جاؤ گے فاتح کہلاؤ گے، بشرط یہ کہ دامن دین ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جہاد کے لیے تیار رہو۔ ہم بہت جلد مرو سے کوچ کریں گے اور ان علاقوں میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے جہاں ابھی تک کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ اگر تم ثابت قدم رہو تو تم ہی خالد بن ولید ہو، تم ہی عمرو بن عاص ہو، تم ہی قادسیہ کے شہ سوار ہو، تم ہی یرموک کے فاتح ہو، مگر ثابت قدمی سے ہی تمہارا زیور ہونا چاہیے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا۔ طبری نے قتیبہ کی تقریر میں جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کفار سے جہاد کرنے کو تمہارے لیے حلال کیا ہے تاکہ اس کے دین کا غلبہ ہو۔ تم برائیوں سے بچو کہ کفار کو ہلاک کر سکو۔ اس کے بعد قرآن کی درج ذیل آیات تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شمع ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا تھا کہ اسے تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے، چاہے مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ قتیبہ بن مسلم نے اور بھی بہت کچھ کہا، لیکن اس کی اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ مرو میں بیٹھ کر اپنی شکست کا سوگ نہیں منانا چاہتا تھا، بلکہ ان علاقوں پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا تھا جو ابھی تک سلطنت اسلامیہ سے باہر تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ کن علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا یہ بات ابھی واضح نہیں تھی۔ اسی رات عشاء کی نماز کے بعد قتیبہ بن مسلم نے حکم دیا کہ ابن عامر سے اس کی ملاقات کروائی جائے۔ کافی دیر کے بعد اسے اطلاع ملی کہ ابن عامر کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ جس وقت قتیبہ بن مسلم کو ابن عامر کے غائب ہونے کی خبر ملی، اس وقت وہ ایک لڑکی کے ساتھ مرو سے کئی میل کے فاصلے پر جا رہا تھا۔ اس کا نام صفیہ تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کا رخ طالقان کی طرف تھا۔ ان کے گھوڑے درمیانی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ صفیہ اور ابن عامر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن صفیہ کا باپ صفیہ کی شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتا تھا اور وہ چند دن میں اس کی شادی کے انتظامات کرنے والا تھا، جبکہ صفیہ کسی صورت ابن عامر کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
جب ابن عامر مقابلوں سے فارغ ہوا تو اسے صفیہ کا پیغام ملا تھا کہ آج ہی رات مرو چھوڑ دینا ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ پیغام صفیہ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ذریعے بھیجا تھا، جو پہلے بھی صفیہ کے لیے پیغام رسانی کرتا تھا۔ پیغام میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کا باپ صفیہ اور ابن عامر کی شادی کسی صورت میں نہیں ہونے دے گا، بلکہ 2-3 دن تک صفیہ کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دینا چاہتا ہے، اس لیے دونوں کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ مرو سے بھاگ جائیں۔ یہ پیغام پڑھ کر ابن عامر سوچ میں گم ہو گیا، پھر ایکایک چونک کر صفیہ کے بھائی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، تمہیں یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، صفیہ کے بھائی نے کہا، اس کا نام طلحہ تھا۔ اچھا طلحہ، تم جاؤ اور صفیہ سے کہنا کہ شام جس طرح بھی ہو سکے جامع مسجد کے دروازے کے سامنے پہنچ جائے، میں وہاں موجود ہوں گا، اور یہ بھی کہنا کہ ہم دونوں فوراً طالقان کی طرف نکل جائیں گے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، یہ بات تم اپنے تک ہی رکھنا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ طلحہ نے کہا۔ اچھا عامر کے بیٹے، تو تیاری کر، میں چلتا ہوں، تیری امانت شام کو تجھے مل جائے گی۔ یہ کہہ کر طلحہ چلا گیا اور ابن عامر سفر کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ یہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا جب صفیہ اپنے گھر سے نکلی۔ گھر والوں کو وہ اپنی سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی تھی، لیکن وہ سیدھا شہر کے جامع مسجد کے دروازے کے سامنے جا پہنچی۔ وہاں اسے ابن عامر مل گیا، وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے اور اب شہر سے کئی میل دور نکل آئے تھے۔ سورج کب کا غروب ہو گیا تھا اور آسمان پر ستارے نکل آئے تھے، لیکن ابن عامر کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے تعاقب کا ڈر تھا۔ دوسری احتیاط جو اس نے یہ کی تھی کہ وہ عام راستے سے ہٹ کر چل رہا تھا۔ یہ علاقہ کہیں سرسبز تھا اور کہیں ریتیلا۔ ریتیلے علاقے میں دھوکہ دینے والے ٹیلے بھی موجود تھے۔ عام راستے سے ہٹ کر ان ٹیلوں میں سفر کرنا بہت خطرناک ہوتا تھا، کیونکہ ان ٹیلوں کے درمیان مسافر بھٹک جاتا تھا۔ ان ٹیلوں کی شکلیں ایک جیسی ہونے کی وجہ سے وہ راستے کی پہچان نہیں کر سکتا تھا، اور بعض اوقات میلوں چلنے پر بھی اسی جگہ کے آس پاس گھومتا رہتا تھا۔ آدھی رات کے وقت صفیہ اور ابن عامر بھی ایسے ہی علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ ابن عامر نے عقل مندی یہ کی تھی کہ ان ٹیلوں میں زیادہ اندر جانے کے بجائے کچھ دور جا کر گھوڑے روک دیے اور پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ اب انہیں تعاقب کا خطرہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ ٹیلوں کے علاقے کے اندر تھے۔ اگر ان کا تعاقب کیا جاتا تو تعاقب کرنے والے شاید نہ سوچتے کہ وہ ان ٹیلوں کے اندر بھی چھپ سکتے ہیں۔ ابن عامر نے چلنے سے پہلے کھانے پینے کا انتظام کر لیا تھا۔ جو ہی انہیں کسی حد تک تحفظ کا احساس ہوا، دونوں کی بھوک چمک اٹھی۔ ان دونوں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس دوران انہوں نے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ ابن عامر چونکہ تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی، جبکہ صفیہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگرچہ اسے اپنے فیصلے پر ندامت نہیں تھی، لیکن جب اسے گھر والوں کا خیال آتا، اس کی آنکھیں پر نم ہو جاتی تھیں۔ ادھر وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کر رہے تھے، ادھر مرو میں ابن عامر اور صفیہ کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ دونوں گھرانوں سے اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ ابن عامر صفیہ کو ساتھ لے گیا ہے۔ جب رات دیر تک صفیہ واپس گھر نہیں آئی تو اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ صفیہ کے باپ کو صفیہ اور ابن عامر کے بارے میں معلوم تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، چنانچہ اس نے 2-3 دن میں صفیہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن آج اچانک وہ غائب ہو گئی تھی۔ جب تلاش کے بعد بھی اس کا سراغ نہ ملا تو صفیہ کے باپ کے ذہن میں ابن عامر کی طرف سے شک پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ابن عامر کا پتہ کروایا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ ابن عامر بھی غائب ہے تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ پہلے تو وہ ابن عامر کے گھر گیا اور اس کے باپ کو خوب برا بھلا کہا، پھر اپنے نوکروں کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اس دوران اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ انہیں طالقان کی سمت میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ عام حالات میں رات کے وقت شہر کے دروازے بند ہوتے تھے، لیکن صفیہ کے باپ جیسی شخصیت کے انسان کے لیے دروازے کھولنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ جب تعاقب کے لیے روانہ ہوا تو اس وقت رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب ابن عامر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ صفیہ کے باپ کے ساتھ 6 مزید آدمی تھے، جن میں ابن عامر کا باپ بھی شامل تھا۔ اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابن عامر بھی کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ سکتا ہے، لیکن صفیہ کے باپ کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی۔ اس کے دلائل نے
ابن عامر کے باپ پر ثابت کر دیا تھا کہ صفیہ اس کے بیٹے کے ساتھ گئی ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ دونوں اکٹھے ہی غائب ہوئے تھے۔ دوسرا ثبوت اس آدمی نے فراہم کر دیا تھا جس نے انہیں طالقان کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ سب اب طالقان جانے والے راستے پر روان تھے اور خاصی تیز رفتاری سے جا رہے تھے۔ صفیہ کے باپ کا نام عبداللہ جبکہ ابن عامر کے باپ کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ لوگ جب چلے تھے اس وقت رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی، مگر اب رات کا آخری پہر تھا، لیکن انہوں نے کہیں آرام نہیں کیا تھا اور گھوڑوں کو متواتر دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ایک نخلستان آئے گا، کیونکہ وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ صحرائی تھا، اور پھر کچھ دیر مزید چلنے کے بعد وہ نخلستان آ گیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے گھوڑے روک لیے تاکہ انہیں کچھ دیر آرام دیا جا سکے۔ عبد الرحمن، عبداللہ نے کہا، ایک بار مجھے تیرا بیٹا مل جائے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ پہلی بات تھی جو سارے راستے میں دونوں کے درمیان ہوئی تھی، لیکن جواب میں عبد الرحمن پھر بھی خاموش رہا۔ یہ لوگ ساری رات کے جاگ رہے تھے، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک نے فجر کی اذان دی۔ نماز پڑھ کر وہ لوگ دوبارہ روانہ ہو گئے۔ یہ رات تاریک نہیں تھی، بلکہ پچھلی تاریخوں کا چاند اب آسمان کے آخری کونے سے جھانک رہا تھا۔ اسی وقت ابن عامر کی آنکھ کھلی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چلا ہے، چنانچہ اس نے نماز پڑھنے کے بعد صفیہ کو جگا دیا۔ میرے خیال میں اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، صفیہ نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ابن عامر نے کہا، لیکن تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہاں پوچھو، صفیہ نے کہا۔ ابن عامر نے کہا، صفیہ تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی شبہ تو نہیں ہے؟ نہیں، صفیہ نے کہا۔ دیکھو، اگر تمہیں میرے بارے میں یا اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خوف ہو تو بولو، اس صورت میں ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہم یہیں سے واپس چلیں۔ ابن عامر بولتا چلا گیا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آؤ عہد کریں کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ایک ساتھ ہوگا۔ صفیہ کچھ دیر کے سکوت کے بعد بولی، کیا اس عہد کی ضرورت ہے؟ جواب میں ابن عامر مسکرا دیا اور بولا، چلو اب چلیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں اٹھے اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ابن عامر چونکہ اس ٹیلوں کے خطے میں زیادہ دور تک نہیں آیا تھا، اس لیے یہاں سے باہر نکلنے میں انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آئی تھی۔ اس علاقے سے باہر نکلتے ہی ابن عامر نے گھوڑا روک لیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر صفیہ نے بھی اپنا گھوڑا روکا اور بولی، تم رک کیوں گئے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ یا تو ان ٹیلوں میں سے گزرا جائے، جو کہ سراسر خودکشی کی کوشش ہے، یا پھر عام راستے سے ہو کر گزریں۔ وہ راستہ صرف 1 میل دور سے گزرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کا رخ مسافروں کے گزرنے کے عام راستے کی طرف کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ عام سے راستے پر طالقان کی طرف روان تھا۔ چونکہ گھوڑوں نے رات بھر آرام کر لیا تھا، اس لیے وہ تر و تازہ تھے۔ چنانچہ ابن عامر نے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا، جس کے نتیجے میں گھوڑے کی رفتار قدرے تیز ہو گئی۔ صفیہ نے بھی اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی تھی۔ ابن عامر یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ گھوڑے تھک جائیں، مگر اس کے اس فیصلے نے صفیہ کو چونکا دیا۔ ابن عامر نے کہا، اب ہم اسی عام گزرگاہ سے طالقان پہنچیں گے۔ یہ سن کر صفیہ کا چونکنا بالکل بجا تھا، لیکن اس نے جواب میں صرف سر ہلا دیا۔ چلتے چلتے سورج سر پر آ گیا تھا اور اب ہلکی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر ابن عامر کے منہ پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے صفیہ سے کہا، دیکھو صفیہ، اللہ نے ہماری حفاظت کا کیسا انتظام کیا ہے۔ اب اس ہوا کی اڑائی ہوئی گرد ہمارے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات چھپا لے گی۔ صحرا کی ہوا کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انتہائی گرم ہونے کی وجہ سے جب منہ سے ٹکراتی ہے تو منہ جھلستا محسوس ہوتا ہے۔ دوسری اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آہستہ رفتار میں بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہلکی آندھی چل رہی ہو۔ اس کے ساتھ ریت اڑ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہوا کی شدت میں قدرے اضافہ ہوا تو دونوں نے اپنے منہ کپڑوں سے ڈھانپ لیے اور ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ دوران سفر دونوں کبھی کبھار کوئی بات بھی کر لیتے تھے، لیکن ان کا زیادہ سفر خاموشی سے ہی گزرتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دونوں اپنے انجانے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔
اچانک ہوا کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا جس نے دونوں کو چونکا دیا۔ ابن عامر نے دائیں جانب دیکھا تو جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہی اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ دائیں دور افق پر ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ریت کا پہاڑ سرکتا چلا آ رہا ہو۔ یہ طوفان تھا جو اپنے ساتھ ریت اڑائے چلا آ رہا تھا، اگرچہ ابھی ابن عامر اور صفیہ تک نہیں پہنچا تھا، مگر اس کی شدت محسوس کی جا سکتی تھی۔ اتنی شدت کہ طوفان میں بڑے بڑے قافلے زندہ دب جاتے تھے۔ وہ تو پھر دو تھے، اگر وہ دونوں دبنے سے بچ بھی جاتے تو ہونا تو یہ تھا کہ ریت کی پہلی ضرب پڑتے ہی دونوں کے گھوڑے بدک جاتے اور دونوں ہی بھٹک جاتے۔ یہ خطرہ ابن عامر کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ صحرا کے گوشے گوشے سے واقف تھا، لیکن ایسی صورت میں صفیہ کی موت یقینی تھی۔ ابھی یہ طوفان خاصا دور تھا جب ابن عامر نے صفیہ کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے گھوڑوں کا رخ طالی خان کی طرف رکھا تھا تاکہ اگر گھوڑے بے قابو بھی ہو جائیں تو ان کا رخ منزل سے ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ گھوڑے بدک کر رخ تبدیل کر لیں۔ پھر کچھ دیر بعد ہر طرف ریت ہی ریت چھا گئی۔ اس اچانک آفت سے گھوڑے بدکے ضرور تھے لیکن انہوں نے اپنا رخ نہ تبدیل کیا۔ ابن عامر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے ریت کے طوفان میں صفیہ کا صرف ہیولا سا نظر آیا، اگرچہ اس کا اور صفیہ کا فاصلہ چند گز ہی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ہوا کی آوازیں خوفناک ہوتی جا رہی تھیں، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف عورتیں بین کر رہی ہوں۔ صفیہ کا تو خوف کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنے والی ابن عامر کی مدھم سی آواز اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ ابن عامر کو خوب احساس تھا کہ صفیہ کی حالت اچھی نہیں ہے، لہٰذا وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ طوفان کا زور ٹوٹنے لگا اور جب طوفان تھما تو وہ دونوں کسی قلعے کا ہیولا سامنے دیکھ سکتے تھے۔ سورج ان کے عقب میں آخری ہچکی لے رہا تھا۔ ابن عامر نے گھوڑوں کو روکا، اس وقت وہ ایک بلند ٹیلے پر کھڑے تھے۔ سورج چونکہ ان کے عقب میں غروب ہو رہا تھا اس لیے ان کے سائے نہایت لمبے تھے۔ دونوں نے اپنے سامنے قلعے کو دیکھا اور گھوڑوں کو ہلکی رفتار سے چلا دیا۔ سخت مشقت کی وجہ سے گھوڑوں کا پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ ابن عامر نے صفیہ کو مخاطب کیا، صفیہ سامنے دیکھو، ہماری منزل ہے۔ صرف تمہاری منزل؟ میری منزل تو تم ہو، صفیہ نے جواب دیا تو بے اختیار دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اب جب وہ قلعے میں داخل ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ان دونوں کی تلاش میں آنے والے دوبارہ تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ دوپہر تک تلاش جاری رکھی جائے، اگر دونوں مل گئے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹا جائے۔ وہ لوگ آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ جب سورج سر پر آ گیا تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تھوڑا چلنے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں اکا دکا چٹانیں تھیں۔ ان میں سے ایک چٹان قدرے بڑی اور آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ سب نے ان کے نیچے پڑاؤ کیا۔ چونکہ وہ ساری رات اور پھر دن کو بھی جاگتے رہے تھے اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو باندھا اور سوائے طلحہ کے سب لیٹ گئے۔ طلحہ کے ذمے انہوں نے حفاظت کا کام لگا دیا تھا، چونکہ علاقہ صحرائی تھا اور کسی بھی وقت صحرائی ڈاکو خطرہ بن سکتے تھے۔ طلحہ نے محسوس کیا جیسے ہوا کی رفتار میں خاصی تیزی آ گئی ہو، اگرچہ وہ چٹان کے نیچے تھا لیکن وہ اس تیزی کو محسوس کر سکتا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے بہت سی چڑیلیں چیخ رہی ہوں۔ اس نے ماحول کو ہیبت ناک بنا دیا۔ ہوا کی خوفناک آوازوں کی وجہ سے سب اڑ گئے تھے۔ اتنی ریت آ رہی تھی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ چٹان کی اوٹ میں تھے۔ ایک تو بیٹی کے جانے کا غم اور دوسرے اس طوفان نے عبداللہ کو بے چین سا کر دیا اور وہ غصے کے عالم میں نہ جانے کیا کیا کہہ گیا۔ اگرچہ وہ پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر بول رہا تھا لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عبداللہ کا غصہ قدرے کم ہوتا گیا۔ پھر جیسے ہی طوفان تھما عبداللہ کا غصہ بھی تھم گیا۔ اب چونکہ سورج غروب ہو رہا تھا اس لیے انہوں نے صحرا میں ہی آرام کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اب وہ لوگ مزید چلنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ رات صحرا میں گزار کر اگلے دن وہ واپس مرو پہنچ گئے۔
اگلے دن ہی قتیبہ کو ابن عامر کا تمام احوال معلوم ہو گیا تھا۔ اس کے نزدیک اگرچہ یہ واقعہ عجیب اور دلچسپ تھا، لیکن اس نے اس سے زیادہ اہم کام کرنے تھے۔ چنانچہ اس نے صرف اتنا حکم دیا کہ ابن عامر کو تلاش کر کے لایا جائے۔ اگلے 2 دن قتیبہ کے لیے انتہائی مصروفیت کے تھے، کیونکہ وہ کسی علاقے پر فوج کشی کے لیے حکمت عملی تیار کر رہا تھا تاکہ فوجیوں کے ذہن سے شکست کے آثار کو کم کیا جا سکے۔ چنانچہ وہ ابن عامر کو بھول چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے ایک اجلاس بلوا لیا جس میں فوجی عہدیداروں نے شرکت کی۔ یہ اجلاس ایک بڑے کمرے میں ہو رہا تھا۔ کمرے کی آرائش سے یہی لگتا تھا کہ کمرہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ مستطیل کمرے کے وسط میں ایک مستطیل میز تھی جس کے 2 طرف لمبائی کے رخ 20 کرسیاں رکھی تھیں، جبکہ عرضی طرف صرف ایک کرسی تھی جس پر قتیبہ براجمان تھا۔ کچھ دیر روایتی گفتگو کے بعد قتیبہ اپنے اصل مقصد کی طرف آیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا ارادہ سلطنت اسلامیہ کی وسعت کے ساتھ ساتھ اس کا استحکام ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اپنی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑ دیں۔ قتیبہ بولتے بولتے رک گیا اور سب کی طرف باری باری دیکھنے لگا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اچانک ہی وہ کھڑا ہو گیا، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں چکر لگانے لگا۔ جیسے جیسے اس کے قدم اٹھتے اس کے ہونٹ بھی حرکت کرتے گئے۔ اس نے تفصیلاً بتایا کہ اس کا عزم کیا ہے۔ اس نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ اگلے ہفتے جمعے کے دن کوچ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کونے پر پڑا رول شدہ کپڑے کا ٹکڑا اٹھا لیا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔ جوں جوں کپڑا پھیلتا گیا اس پر ایک نقشہ ابھرتا گیا۔ قتیبہ نے کہا، ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ سب کی سب جذباتی تھیں، لیکن اب جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ خاص تکنیکی نوعیت کی ہیں۔ پہلے آپ میری گفتگو سن لیں، پھر اپنی اپنی رائے دیجیے۔ یہ دریائے جیہون ہے۔ اس نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھی، اور یہ سغانیان کا علاقہ ہے جو اب اسلامی سلطنت کا حصہ ہے۔ قتیبہ نے 2-3 دفعہ نقشے پر سغانیان کے علاقے پر انگلی ماری۔ سغانیان سے انگلی کھینچتا ہوا وہ ایک اور جگہ لے گیا، اور یہ کفتان کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ اگرچہ اسلامی سلطنت کا حصہ ہے، لیکن مجھے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہاں کے بادشاہ نے بخارا کے بادشاہ دروان قزح کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت وہ جنگ کی صورت میں ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اگرچہ اس علاقے کا بادشاہ آرام پسند ہے اور سلطنت اسلامیہ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن میرا مقصد یہ علاقہ مستقل طور پر اسلامی سلطنت میں شامل کرنا ہے۔ اے ابن مسلم، خینس بن یوسف نے کہا، اگر ہمیں اس سے خطرہ نہیں تو یہاں اپنی طاقت صرف کرنے کا کیا فائدہ؟ اگرچہ اس بات پر قتیبہ کے منہ پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، لیکن اس نے نرم لہجے میں جواب دیا، ابن یوسف، کیا تو ان علاقوں کو ہی دیکھتا رہے گا؟ یہ نہ دیکھ کہ یہ علاقے کیا ہیں، یہ دیکھ کہ ان سے آگے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نقشے پر انگلی کفتان سے اٹھا کر ایک اور جگہ رکھی۔ اس سے آگے یہ دیکھ بخارا، پھر سمرقند۔ اس نے باری باری ان دونوں علاقوں کو واضح کیا۔ کسی اور نے کوئی بات کہنی ہو، اس نے سب کی طرف دیکھا۔ سب کو خاموش دیکھ کر قتیبہ پھر کہنے لگا، ذمہ دار افسران فوج کو تیار کرنے کا کام کریں، اور کل سے فوج شہر سے باہر مشقیں کریں گی۔ ان کی نگرانی میں خود کروں گا۔ ان مشقوں میں میرا مقصد فوج کو چاق و چوبند کرنا ہے، ساتھ ہی فوج کا معائنہ بھی ہو جائے گا۔ آخر میں سب سے اہم بات۔ کچھ دیر سکوت کے بعد وہ بولا، جب ہم اس مہم پر روانہ ہوں گے تو میری غیر موجودگی میں میرے قائم مقام عبداللہ بن عمرو اور عثمان بن عدی ہوں گے۔ عبداللہ بن عمرو یہاں فوج کا سالار ہوگا، جبکہ عثمان بن عدی مال گزاری کا نگران ہوگا۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد اجلاس برخاست ہو گیا۔ اگلے روز مرو شہر سے باہر فضا دھول سے اٹی ہوئی تھی۔ یہاں سے وہاں سپاہی مشقوں میں مصروف تھے۔ ان کی نگرانی قتیبہ خود کر رہا تھا۔ وہ سفیدی مائل بھورے گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے سر پر سرخ رنگ کا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ وہ پورے میدان میں گھوم رہا تھا، سپاہیوں کو دیکھتا ہدایات دیتا اور آگے نکل جاتا۔ اب تو یہ فوج کے روز کا معمول بن گیا تھا کہ صبح میدان میں نکل آتی، ہر حصے کے کمانڈر صفیں درست کرواتے اور قتیبہ کے اشارے پر بگل بجایا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی مشقوں کا آغاز ہو جاتا۔ سپاہی اس وقت بیرکوں کو واپس لوٹتے
جب سورج خاصا مغرب کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ ان مشقوں کو 4 دن ہو گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں قتیبہ نے فوج سے لڑاکے اور جنگجو قسم کے سپاہیوں کو الگ کر لیا تھا۔ ان سپاہیوں کو دن کے وقت جنگ کی ترتیب کے علاوہ رات کے وقت بے خبری میں دشمن پر حملے کرنے کی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ تمام سپاہی قتیبہ کی امید سے زیادہ جوش کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بخارا میں ہونے والی شکست کو بھولتے جا رہے ہیں، اور یہی قتیبہ بن مسلم چاہتا تھا۔ یہ ان مشقوں کا 5واں دن تھا۔ قتیبہ اپنے مخصوص حلیے میں تمام میدان میں گھوم رہا تھا۔ اس کا محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا کبھی تیر اندازوں کے پاس جاتا تو کبھی شمشیر زن دستوں کے پاس جاتا۔ آخر وہ ان دستوں کے پاس جا رکا جن کو قلعوں پر یلغار کرنے کی مخصوص تربیت دی جاتی تھی۔ وہ ان کی مہارت کو دیکھتا اور مناسب ہدایات دے رہا تھا کہ اس کے پاس ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا۔ گھوڑ سوار نے قتیبہ کے پاس پہنچ کر لگامیں کھینچ لیں، لیکن گھوڑا رکتے رکتے کچھ اور آگے نکل گیا۔ گھوڑا رکتے ہی اس کا سوار گھوڑے سے نیچے آ رہا، اسے فوراً سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ یہ سوار ابن عامر تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اسے پانی پلایا گیا، جس سے ابن عامر کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اگرچہ چند ہفتے پہلے ابن عامر کا مرو سے بھاگنا اور اب اس حالت میں لوٹنا نہایت عجیب تھا، لیکن جو بات اس نے قتیبہ کو بتائی اس نے قتیبہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ابن عامر طالقان پہنچا، شام ڈھل رہی تھی اور ہر چیز کا سایہ لمبوترا ہو رہا تھا۔ ابن عامر اور صفیہ پوچھتے پوچھتے ایک سرائے تک پہنچ گئے۔ ابن عامر نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور رات اسی سرائے میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر دونوں آرام کرنے لگے، ادھر طالقان کے ایک مکان میں ہلچل سی تھی۔ ہلچل اس بات نے مچائی کہ مرو سے قتیبہ کے جاسوس طالقان میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر لانے والا آدمی وہ تھا جس سے ابن عامر نے سرائے کا پتہ پوچھا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ مرو سے آیا ہے تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے ابن عامر کو سرائے کا پتہ تو بتا دیا، لیکن خود دونوں کا پیچھا کرتا سرائے تک پہنچ گیا۔ اس نے کچھ وقت سرائے کے باہر گزارا، اور جب اسے یقین ہو چلا کہ اب ابن عامر کی واپسی ناممکن ہے تو اس نے سرائے سے اس کے بارے میں ضروری معلومات اکٹھی کر لیں اور واپس چل پڑا۔ اس دوران رات قدرے گہری ہو چکی تھی۔ اب اس کی منزل ایک مکان تھا جو آبادی سے ذرا ہٹ کر لیکن خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے 3 بار مخصوص انداز میں دستک دی اور کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ شخص جلدی سے اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اچانک ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، خیریت تو ہے کرزک؟ کرزک اس شخص کا نام تھا۔ کرزک نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک عورت کا حیولہ سا نظر آیا۔ اگرچہ اندر تاریکی تھی، لیکن وہ آواز سے پہچان چکا تھا کہ وہ سلمیٰ تھی۔ اسے دیکھتے ہی کرزک نے منہ سے ہلکی سی ش کی آواز نکالی اور اسے لے کر اندر اس کمرے میں آ گیا جہاں دیا جل رہا تھا۔ یہ کمرہ مکان کے عین درمیان میں تھا اور سجاوٹ سے عارضی نشستگاہ لگتی تھی۔ کرزک اندر داخل ہوا تو کمرے میں 2 آدمی پہلے سے ہی موجود تھے۔ اس نے ایک کونے میں بیٹھتے ہوئے کہا، اے عثمان۔ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، اور اے ارزل، شکر ہے وہ مجھے مل گیا۔ عثمان اور ارزل اندر موجود آدمیوں کے نام تھے۔ دونوں نے کرزک کو حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کون مل گیا؟ قتیبہ کا جاسوس آج ہی مرو سے آیا ہے۔ یہ تھی وہ بات جس نے اس حویلی نما مکان میں ہلچل مچا دی تھی۔ دراصل طالقان میں کچھ ایسے لوگ ابھر رہے تھے جو حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے، اور یہ حویلی ان لوگوں کا ہیڈ کوارٹر تھی، جبکہ یہ تینوں ان باغیوں کے سرغنہ تھے، جبکہ سلمیٰ ارزل کی بہن تھی۔ تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ ان لوگوں کو کچھ اور اونچے عہدیداروں کی مدد ضرور حاصل تھی، اور ان باغیوں کی تعداد چند سو نہیں بلکہ چند ہزار تھی، اور اتنی بڑی تعداد یہاں کی فوج پر آسانی سے قابو پا سکتی تھی، اور اتنی بڑی تعداد میں باغیوں کا اجتماع چند دن نہیں بلکہ کئی سالوں کا حاصل تھا۔ باغیوں کی اعلیٰ کمانڈ کو پتہ چلا کہ مرو سے جاسوس بلخ میں داخل ہو گئے ہیں، تو ظاہری بات ہلچل تو مچنی ہی تھی۔ اگرچہ یہ اس کی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن عثمان اور ارزل اور خود کرزک کو پریشان کر گیا تھا۔ تینوں کسی طرح ابن عامر سے نمٹنے کی سوچ رہے تھے۔ ایسے میں ارزل بولا، کرزک، تم اس بغاوت کے سرپرست اعلیٰ ہو، تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تم کچھ دن ابن عامر
ہاں، یہی نام اس نے بتایا تھا۔ کچھ دن ابن عامر کی نگرانی کرو، اپنے آدمی سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا دو، اس طرح کہ اس کو پتہ نہ چل سکے۔ جو ہی کوئی مشکوک حرکت دیکھو اسے اغوا کروا لو۔ کرزک کی یہ بات سن کر عثمان نے اپنا دایاں ہاتھ بند کر کے اس کی طرف بڑھا دیا اور بولا، اچھا کرزک، یہ بتا میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عثمان کی بات بظاہر عجیب سی تھی اور اس پر کرزک کی حیرانی بجا تھی۔ وہ حیران ہو کر بولا، مجھے کیا پتا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جس طرح تجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اسی طرح ہمیں کیا پتا کہ وہ ٹہرا کہاں ہے؟ ہمیں تو بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ یہ سن کر کرزک ہنسا اور کہنے لگا، اگر تم سے کوئی اجنبی سرائے کا پتہ پوچھے تو اسے کہاں پہنچاتے ہو؟ ادی کی سرائے میں۔ تو یہی ابن عامر کا پتہ ہے۔ ادی دراصل اس سرائے کے مالک کا نام تھا جس میں ابن عامر ٹھہرا ہوا تھا، اور ادی کا تعلق باغیوں کی اس تنظیم سے بہت گہرا تھا۔ ابن عامر کو اس سرائے میں خاص طور پر بھیجا گیا تھا تاکہ اس کی نگرانی میں آسانی ہو، اور یہ محض اتفاق سے ہوا تھا۔ تو ایسا کر، کرزک نے ارزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو اسی وقت جا اور 2 آدمیوں کو ابن عامر کی نگرانی کا کام سونپ دے۔ کرزک کی بات سن کر ارزل نے اسے گھورا جیسے یہ بات اسے سخت ناگوار گزری ہو، لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا۔ ارزل کے جانے کے بعد کرزک نے اٹھتے ہوئے کہا، عجیب احمق ہے یہ شخص۔ ساتھ ہی دونوں نے قہقہہ لگایا، جبکہ تیسرا قہقہہ سلمیٰ کا تھا جو اس تمام گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی۔ میں اب چل کر آرام کرتا ہوں، یہ کہہ کر کرزک کمرے سے نکل آیا۔ تالیقان میں ابن عامر کو 5واں دن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہاں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے محنت مزدوری کر لی جائے۔ چنانچہ وہ صفیہ کو بتا کر سرائے سے باہر آ گیا اور پوچھتا پوچھتا شہر کی منڈی میں جا نکلا۔ یہاں قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ قافلے اپنا مال یہیں اتارتے تھے۔ ابن عامر بھی مال اتارنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یوں دن بھر وہ مصروف رہا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ 2 آدمی صبح سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب ابن عامر فارغ ہوا تو اس کی جیب میں ایک معقول رقم تھی، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں تھا۔ اگرچہ محنت کرنے میں اسے آر نہ تھی، لیکن یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی سوچ رہا تھا کہ اسے باقاعدہ ملازمت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ چنانچہ اس دن فارغ ہو کر وہ پتہ پوچھتا ہوا قلعے دار کے گھر پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس کی ملاقات قلعے دار سے کروائی گئی، اور آخر قلعے دار اسے ذاتی ملازم کے طور پر رکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابن عامر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جلد از جلد صفیہ کو یہ خبر سنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے سیدھا سرائے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا اور اپنے خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا جب اس کی ٹکر اچانک ہی ایک آدمی سے ہوئی۔ اس ٹکراؤ سے وہ آدمی بوکھلا سا گیا تھا اور قدرے نادم ہو کر کہنے لگا، معاف کرنا بھائی، اپنے خیالوں میں ارد گرد کا پتہ نہ چلا۔ ابن عامر جواب میں مسکرا دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس آدمی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پہلے بھی کہیں ملے ہوں۔ اس شخص نے غور سے دیکھا اور ایک دم خوشی سے چیخا، ارے تم! کچھ وقفے سے وہ بولا، ابن عامر ہی نام بتایا تھا نا؟ جواب میں ابن عامر نے صرف سر ہلا دیا کہ اس کا نام ابن عامر ہی ہے، لیکن وہ ابھی تک اسے پہچان نہ سکا تھا۔ ارے یار، حیران کیوں ہوتے ہو؟ اس شخص نے کہا، مجھے کرزک کہتے ہیں۔ اس دن میں نے ہی تو تمہیں سرائے کا پتہ بتایا تھا۔ یہ سن کر ابن عامر کو ساری بات یاد آ گئی اور اس نے کرزک کا شکر ادا کیا۔ وہ جلد از جلد صفیہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کرزک سے اجازت چاہی۔ کرزک نے کہا، ارے ایسے نہیں، تم مجھے یہاں اجنبی لگتے ہو، ہمیں اپنی میزبانی کا شرف تو بخشو۔ ابن عامر نہ چاہتے ہوئے بھی کرزک کے ساتھ ہو لیا۔ کرزک ابن عامر کو ساتھ لے گیا اور اسی حویلی نما مکان تک آیا اور دروازے پر مخصوص انداز میں 3 بار دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ابن عامر سے کہا، یہ ہے میرا غریب خانہ، اندر چلو اور مجھ غریب کو عزت بخشو۔ جواب میں ابن عامر صرف مسکرا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ اور کرزک اندر داخل ہوئے، کرزک نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی سی چیخ سنائی دی،
یہ ابن عامر کی چیخ تھی۔ ساتھ ہی وہ فرش پر گر پڑا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دراصل جو ہی وہ اندر داخل ہوا تھا، عثمان نے اس کے سر پر ڈنڈا دے مارا تھا۔ وہ پہلے ہی سے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ابن عامر کو اٹھا کر اندر لے جایا گیا۔ کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا۔ کرزک کے اشارے پر عثمان اور سلمہ نے مل کر پلنگ کھڑا کر دیا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں ابن عامر کو پلنگ سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ اس کے ہاتھ سر سے اوپر تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب ابن عامر کافی دیر تک ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ابن عامر جب قلعے دار کے گھر پہنچا تو نگرانی کرنے والے آدمیوں کو یقین ہو گیا ہو نہ ہو یہ قتیبہ کا جاسوس ہے اور کوئی ضروری اطلاع دینے قلعے دار کے پاس گیا ہے۔ وہ فوراً کرزک کے پاس آئے اور ساری بات اسے بتا دی۔ یہ سن کر کرزک قدرے پریشان ہوا، لیکن اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس نے ابن عامر کو اپنے جال میں پھانس لیا۔